اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، اسرار چینل پر آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ یہ دوسرا حصہ ہے اس وقت آداب معاشرت کا، اور اس میں کچھ مزید جو ٹاپکس ہیں ان پہ بات کرنا چاہوں گا، ان کو میں نے ایلیبریٹ کرنے کی کوشش کی ہے، تو اس پہ جو ہے وہ میں آغاز کرتا ہوں۔ اس میں سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ غصہ ہے یا انتقام ہے۔ اس میں قرآن کریم ہمیں نہایت متوازن زندگی بسر کرنا سکھاتا ہے، اور ہر وہ چیز جو انسان اپنی عقلی توازن مطلب کھو بیٹھے اور مومن کی وہ روش کے خلاف ہو، تو اس کے بارے میں ہمیں بتاتا ہے کہ مومن کی یہ روش نہیں ہونی چاہیے، اور عقل کا توازن جو ہے وہ انتہائی ضروری ہے۔ خارجی طور پر جو عوامل اس میں شامل ہوتے ہیں کہ لوگ نشہ آور ادویات استعمال کرتے ہیں، چیزیں استعمال کرتے ہیں، اور داخلی طور پر یعنی خارجی طور پر تو وہ یہ معاملات ہیں، داخلی طور پر یہ کہ وہ ایک تعصب کا شکار ہوتے ہیں، تنگ نظری کا شکار ہوتے ہیں، حسد ہوتی ہے ان میں، کینہ ہوتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ آپ نے اس سے دور رہنا ہے، ان چیزوں سے دور ہونا ہے، کیونکہ یہ وہ نفسیاتی امراض ہیں جو بہت مہلک ہیں۔ ان میں ہی سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ غصہ ہے، یہ انتقام لینے کی آپ کو ایک وہ ہے، آپ کو انتقام لینا ہے، آپ کے اندر ایک قسم کے جو ہے وہ چیز پیدا ہو جائے، تو قرآن کریم اس کو نفسیاتی جو ہے وہ مرض قرار دیتا ہے اور مہلک قرار دیتا ہے، کیونکہ یہ جنون، یہ دیوانہ پن جو ہے یہ انسان کو مغضوب الغضوب کر جاتا ہے، غضب کر دیتا ہے، اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ انسان عارضی طور پر پاگل ہو جاتا ہے۔ تو اس پاگل پن سے جو ہے وہ انسان کو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قرآن میں ہدایت دیتا ہے کہ اس پاگل پن سے دور رہو، اور مستقل طور پر یا لمبے عرصے کے لیے اگر کوئی انسان جو ہے وہ اس نفسیاتی بیماری میں اگر مبتلا ہو جائے، تو قرآن کی روح سے مغضوب الغضب ہو جانا مومنین کا شعار نہیں ہے۔ تو یہ قرآن ہمیں بتا رہا ہے کہ آپ نے اس کا شکار نہیں ہونا، آپ جو ہے وہ مغضوب الغضب نہیں ہوں۔ عام طور پہ اس کا علاج یہ بتایا جاتا ہے کہ انسان جو ہے، اور انسان کو چاہیے کہ وہ اپنا غصہ جو ہے وہ دبا لے۔ چنانچہ قرآن کریم میں جو ہے وہ ایک جگہ ذکر ہے، ایک آیت ہے کہ والکاظمین الغیظ، اس کا ترجمہ یہ ہوتا ہے کہ جی اپنے غصے کو دبا لو۔ اب یہاں میں یہ نہیں کہتا کہ یہ ترجمہ جو ہے وہ غلط ہے یا صحیح ہے، البتہ یہ ہے کہ مرض، جو بھی مرض ہو، اس کو دبائیں گے وہ سپریشن ہوگا یا ڈپریشن ہوگا، اس سے نفسیاتی مسائل کا ازالہ نہیں ہوتا، اس سے اور مزید پیچیدگیاں جو ہے وہ پیدا ہونے شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اسی طرح قزامت کے معنی بڑے غور طلب ہیں۔ عربوں کے ہاں پانی کی بڑی قلت تھی، میں آپ کو ایک واقعہ اس طرح بتاؤں کہ وہ اس طرح اس پہ جو ہے وہ چلتے ہیں۔ عرب کا ایک وہ ہے، رواج ہے کہ وہ ڈفرینٹ جو ہے وہ کنویں جو ہے وہ کھود لیتے ہیں۔ جب ان میں سے گرمیوں میں پانی آنی شروع ہو جاتا ہے، تو جس جگہ بھی پانی کی کمی ہوتی ہے تو وہ ایک اور کنواں کھود لیتے ہیں تاکہ یہ پانی جو ہے وہ بیلنس ہو جائے، اور پانی جو ہے وہ ایک نالی سے دوسری نالی کی طرف آنا شروع ہو جائے۔ اس سے یہ ہوتا ہے کہ کسی ایک کنویں میں پانی جمع نہیں ہو جاتا، جبکہ وہ پانی جو ہے وہ ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے، اور اس کا پانی اس طرف آ جاتا ہے جہاں سے اس کی کمی ہوتی ہے، یعنی کہ ایک جگہ سے اگر پانی زیادہ ہے تو وہ اگر وہاں کمی ہے تو دوسری جگہ وہ پانی آ جاتا ہے، اس کو قزامت کہتے ہیں۔ یعنی کہ یہ سطح کو جو ہے وہ ہموار رکھتا ہے، وہ یعنی اس قسم کی سطح کو وہ پھر وہ ہموار ہو جاتی ہے، تو پانی جو ہے وہ ہر جگہ آپ کو اویلیبل ہوتا ہے۔ اس عمل کو عربوں کے ہاں قزامت کہتے ہیں، یعنی زائد چیزوں کو وہ دوسری طرف منتقل کر دینا۔ یہیں سے لفظ کاظمین آیا ہے، کاظمین جو ہے وہ اسی سے آیا ہے۔ اب ہماری جو سائیکالوجی ہے آج کے دور کی، وہ بتاتی ہے کہ اعصابی توازن اور اس کا علاج جو ہے کہ جس زائد قوت سے وہ توازن بگڑا ہے وہ اسے کسی دوسری جگہ منتقل کر دو تو وہ صحیح ہو جائے۔
اسے ان کی اصطلاح میں یہ جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ اسے اس کی اصطلاح میں سبلیمیشن جو ہے نا وہ کہتے ہیں، یعنی اس زائد قوت کو پس سطح سے ابھار کر بلند سطح پر لے جانا تاکہ اس سے کوئی مفید کام لیا جا سکے۔ یعنی کوئی بھی آپ کو غصہ آ رہا ہے، کسی بھی قسم کی آپ کو ٹینشن ہے، پرابلم ہے، آپ کا غصہ بہت حد تک بڑھ گیا ہے، تو آپ اپنے ذہن کو جو ہے نا وہ دوسری طرف لگانے کی کوشش کریں، اور اپنے ذہن کو جو، تاکہ آپ وہ پروڈکٹیوٹی آپ کے اندر جو ہے وہ دوبارہ سے ایک شروع ہو، اور جو نیگیٹو آپ جا رہے ہیں اس سے آپ پروڈکٹیوٹی کی طرف آ جائیں، آپ پروڈکٹیو ہو جائیں اور آپ پازیٹیو سوچنے لگیں۔ یہ ایک بڑی ہوئی جو ہے وہ حدت ہے، کسی کو دوسری طرف منتقل کر دو تاکہ اس سے مفید کام لیا جا سکے۔ والکاظمین الغیظ سے یہی مراد ہے کہ یعنی کہ اگر ایک چیز میں نے آپ کو جس سے پہلے بتایا کہ آپ کوئی بھی چیز کی حدت اگر بڑھ گئی ہے تو اس کو آپ کسی دوسری طرف منتقل کر دیں، تو والکاظمین الغیظ سے یہی مراد ہے۔ پھر یہ بڑی ہوئی حدت جو ہے جب دوسری طرف منتقل ہو جاتی ہے تو اس سے ہوتا کیا ہے؟ اس سے انسان میں کشادہ نگہی اور وسعت قلب پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اس کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت، اس کا جو ذہن ہے وہ کھل جاتا ہے، اور وسعت نظر اس میں ہوتی ہے، اور وسعت قلب پیدا ہوتا ہے، اور وہ جو فریقین ہوتے ہیں اس سے درگزر کرتا ہے۔ یعنی اگر اس سے کسی کا جو ہے وہ اس سے کسی سے جو ہے وہ جیلسی ہے، اس سے کسی سے جو ہے وہ حسد ہے، کینہ رکھتا ہے، تو وہ اس سے آہستہ آہستہ وہ درگزر کرتا جائے گا۔ والعافین عن الناس، یعنی درگزر کرنا تو پھر ایک منفی عمل ہے، وہ اس سے بھی آگے بڑھتا ہے اور فریق مقابل کو اس کی غلطی کے نقصان رسا نتائج سے محفوظ رکھنے کا انتظام کرتا ہے، یعنی کہ ایک منفی عمل سے نکل کر وہ پازیٹیو عمل کی طرف جانا شروع ہوتا ہے، اور جتنی بھی غلطیاں اس نے کی ہیں اس کا ازالہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ وَإِذَا غَضِبُوا هُمْ يَغْفِرُونَ، یہ سامان حفاظت کس طرح بہم پہنچایا جاتا ہے اس شخص کی اصلاح سے، لیکن یہ اصلاح جو ہے اس کی ہو سکتی ہے جب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو، جب اس کو اپنے یہ کیے پہ وہ نادم ہو اور اپنی اصلاح پر آمادہ ہو تو یہ بات بنتی ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کر دوسروں کو ستائے اور اسے معاف کر دینے سے بجائے اس کی اصلاح ہو، وہ اسے الٹا ناجائز فائدہ اٹھا کر اپنی غلط روش میں اور آگے بڑھتا چلا جائے، تو اسے اس کی کیے کی سزا دینا ضروری ہو جاتا ہے۔ یعنی کوئی ناجائز کسی کے ساتھ زیادتی کر رہا ہے، وہ اس کے ساتھ جو ہے وہ جان بوجھ کے کچھ ایسا کر رہا ہے، تو اس کے لیے سزا جو ہے وہ ضروری ہے، اور وہ اپنے آپ کو کریکٹ بھی نہیں کر رہا، کیونکہ اس مقصد سے اس طرح اس کی طریقی اصلاح ہوگی اور معاشرے کی حفاظت ہوگی، نہ کہ انتقام جوئی ہوگی۔ اب یہ معاشرے کی اصلاح کے لیے یہ ساری چیزیں ہو جائیں گی، نہ کہ یہ کہ ہم جو ہے وہ اس سے کسی کی جو ہے وہ اس سے ان کا انتقام لیں گے۔ انتقام قرآن کی روح سے قوانین خداوندی کے مطابق جرم کی پاداش کا نام ہے، نہ کہ انسان کی ذاتی جذبات کی تسکین کا نام۔ یعنی کہ یہ قوانین خداوندی ہیں، یہ کوئی انسانی ذاتی کی جذبات کی تسکین نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ انتقام لینے کا جو حق ہے وہ خدا کے پاس ہے، یعنی اللہ کے پاس ہے، اور کسی انسان کو کسی دوسرے انسان سے انتقام لینے کا جو ہے حق حاصل نہیں ہے۔ تو قرآن کریم ہمیں اس طرح جو ہے وہ ہدایت دیتا ہے کہ خدا کو انتقام لینے والا کہا گیا ہے، یعنی اور انسانوں کو نہیں۔ تو یہ ہمیں ذہن میں رکھنا چاہیے، غصے کے حوالے سے، انتقام کے حوالے سے جو ہے وہی بات تھی۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں ایک اور ٹاپک پہ، وہ ہے عام آداب تمدن، یعنی بغیر اجازت کسی کے گھر میں داخل نہ ہو جاؤ۔ اگر اس کے گھر میں کوئی نہ ہو تو گھر کے اندر داخل مت ہو، اور اگر اہل خانہ اس وقت معذرت کر دیں تو برا مت مناؤ اور واپس چلے آؤ۔ اور اگر کسی جگہ تمہارا سامان وغیرہ ہے اور وہاں کوئی رہتا نہ ہو تو اس میں داخل ہونے کے لیے کسی کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے۔ پھر ایک جگہ اور ارشاد ہے، اگر محفل میں کہا جائے کہ ذرا جگہ کھول دو تو جگہ کھول دیا کرو، اور جب کہا جائے کہ محفل برخاست ہوتی ہے تو تم اٹھ کر چلے آؤ۔ پھر مجلس میں ناشائستہ حرکات مت کرو، اگر تمہیں کسی کام کے لیے بلایا جائے تو اجازت لیے بغیر وہاں سے یوں نہ چلا آیا کرو۔ اگر کوئی کھانے کے لیے مدعو کرے تو قبل از وقت نہ جا پہنچو، وقت پر جاؤ،
اور جب کھانے سے فارغ ہو جاؤ تو باتیں کرنے کے لیے مت بیٹھے رہو، واپس چلے جاؤ۔ دوسرے کے ہاں سے کوئی چیز مانگنی ہو تو باہر کھڑے ہو کر آواز دو، بلا محابہ اندر نہ گھس جایا کرو۔ یہ قرآن کی جو ہے وہ ہمیں عام آداب تمدن کے حوالے سے آیات ہیں، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں۔ پھر صحت اور صفائی کے حوالے سے کہ علم اور جسمانی توانائی دونوں ضروری ہیں۔ مریض ہو جاؤ تو خدا نے صحت کے لیے جو قوانین بنائے ان کے مطابق علاج کیا کرو، اور علاج جو ہے وہ ضروری ہے تاکہ انسان کا جسم جو ہے وہ توانا رہے۔ اور صحت و صفائی کا خیال رکھا کرو، اس میں مطہرین میں جسمانی صفائی ہے، قلب و دماغ کی تطہیر ہے، دونوں شامل ہیں اس کے اندر، یعنی کہ آپ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہوں اور قلب و دماغ آپ کا جو ہے وہ بھی تندرست ہو۔ پھر اس میں آگے غسل جنابت، استنجا وغیرہ اور وضو وغیرہ کے بارے میں، صحت و صفائی کے بارے میں بھی قرآن نے ہمیں ہدایات دی ہیں۔ پھر لباس، زیب و زینت، یعنی لباس جو ہے زیب و زینت کی چیزیں آپ کو اللہ نے حلال کی ہیں، انہیں کوئی حرام نہیں قرار دے سکتا۔ اچھا لباس پہنو، بہتر لباس پہنو۔ لباس ستر پوشی کا بھی ذریعہ ہے اور زینت کا موجب بھی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں لباس یا ستر پوشی جو ہے وہ اس کے بارے میں قرآن میں حکم ہے۔ پھر ہم آتے ہیں آگے کھانے پینے کے لیے کہ کون کون سی چیزیں جو وہ حرام ہیں، یہ آگے میں پھر ایک اور ٹاپک میں آپ کو حلال اور حرام میں ڈسکس کروں گا۔ رائٹ ناؤ یہ کہ کھانے پینے کے حوالے سے جو بات قرآن میں آئی ہے وہ آپ کے سامنے 4-5 آیات کے میں ترجمہ بتاتا ہوں۔ یعنی حلال چیزوں میں سے وہ کھایا کرو جو خوشگوار ہوں، یعنی طبیعت کو اچھی لگیں اور صحت کے لیے مفید ہوں۔ کھانے پینے میں اسراف مت کرو، اعتدال کے ساتھ کھاؤ، خواہ مل کر کھاؤ خواہ الگ الگ کھاؤ۔ اور یہ اس کے علاوہ اخراجات کے بارے میں بھی ہمیں بتایا گیا ہے کہ حصول رزق کے لیے جد و جہد کرو، جائز طریقے سے رزق حاصل کرو، جو کہ آج بہت مشکل ہوا ہے، جائز ناجائز سب برابر ہو گیا۔ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرو، نہ اسراف کرو نہ تبذیر اور نہ ہی بخیل بن جاؤ، یعنی کہ جو بھی اخراجات آپ نے کرنے ہیں اس کے اندر میانہ روی اختیار کرو، اور نہ زیادہ اسراف کرو نہ تبذیر، اور زیادہ بخیل بھی نہ بنو کہ آپ سب کچھ اپنے ہاتھ میں رکھو اور خرچی نہ کرو، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں بھی نہ کرو۔ پھر آگے گھر کی زندگی کے متعلق برتاؤ ہے کہ آپ، یہ ٹاپک ہے اس پہ کہ بزرگ خاندان کی ذمہ داری کہ وہ اپنے اہل عیال کی ہر قسم کی غلط اقدامات سے باز رکھیں، اور تم اپنے اور اپنے اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ یہ بڑی جامع تلقین ہے جسے اہل و عیال کی تربیت، تعلیم و تربیت اس میں بھی شامل ہو جاتی ہے۔ لہٰذا بزرگ خاندان کی ذمہ داری یہ نہیں کہ وہ اپنے اہل و عیال کی کفالت کرے، اس کی ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ انہیں غلط راہوں پر چلنے سے بچائے۔ لفظ اہل بیوی بچوں تک محدود نہیں، اس میں ساتھی بھی شامل ہو جاتے ہیں، دوست احباب بھی شامل ہو جاتے ہیں۔ پھر آگے اس کی ایک سب ہیڈنگ ہے کہ جی ہم جو ہے وہ میاں بیوی کے تعلقات جو ہے وہ کیسے ہونے چاہیے، یعنی عائلی زندگی میں جو ہے وہ کیسے اس کو زندگی گزارنی چاہیے۔ تو میاں بیوی کے تعلقات مودت مرحمت اور سکونت کے ہیں۔ سارے گھر والے میاں بیوی اولاد کے معمول تعلقات اس قسم کے ہونے چاہیے کہ وہ ہر ایک کی آنکھوں میں ٹھنڈک کے طور پر ہوں۔ پھر اولاد کے بارے میں ہے کہ اولاد کی پرورش، تعلیم، تربیت کا صحیح انتظام کرنا انہیں قتل کر دینے کے مترادف ہے۔ اگر آپ تعلیم و تربیت ان کی صحیح نہیں کر رہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے وہ قتل کر دیا۔ قرآن یہاں اس حد تک جو ہے نا وہ بیان کر رہا ہے، اور ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے، یہ بھی قرآن میں ذکر ہے۔ اور واضح ہے کہ عربی زبان میں قتل کے معنی مار ڈالنے کے ہی نہیں ہیں، اس کے معنی کسی کو ذلیل و خوار اور رسوا کرنے کے بھی ہیں۔ یعنی اگر آپ ایسا نہیں کر رہے تو آپ اپنی اولاد کو ذلیل و خوار اور رسوا کر رہے ہیں، اگر آپ ان کو تعلیم ہی نہیں دے رہے ہیں۔ اور قرآن کی روح سے لڑکے اور لڑکی میں کوئی فرق نہیں ہے، اس لیے پرورش، تعلیم و تربیت کے سلسلے میں دونوں میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ اور اس کی میں تفصیل جو ہے وہ آگے ایک اور ٹاپک ہوگا انشاءاللہ، تو عورت کے نام سے، تو اس میں یہ مزید بیان کروں گا، اس کو مزید ایلیبریٹ کروں گا۔ پھر ایک اور آیت ہے اس میں کہ اہل و عیال کی کفالت کے سلسلے میں ناجائز کمائی نہ کرو، نہ ہی اس کی خاطر کسی قسم کا غلط اقدام اٹھاؤ۔ اگر ایسا کرو گے تو اہل عیال کو جن کی خاطر تم نے قدم اٹھایا قرآن نے دشمن قرار دیا ہے۔ یعنی کہ اگر آپ جائز اور ناجائز کو نہ سمجھتے ہوئے
ہر غلط چیز جو ہے وہ کرنے کو تیار ہیں، اور اگر آپ نے اس میں کوئی ایسی غلط چیز بھی کر دی اور غلط اقدام اٹھائے اور حرام کی طرف گئے، حرام کاموں کی طرف، اور اس مال سے آپ نے اپنی آل اولاد کو کھلانا شروع کیا، تو وہ قرآن جو ہے وہ آپ کی اولاد ان کو دشمن قرار دیتا ہے۔ پھر والدین کے بارے میں حسن سلوک سے پیش آنے کے بارے میں ہے کہ بڑھاپے میں انسان کے اعصاب وغیرہ کمزور ہو جاتے ہیں، تو حافظہ بھی کمزور ہو جاتا ہے، تو اس لیے وہ بہکی باکی باتیں کرنے لگتے ہیں، تو ان پر ڈانٹ ڈپٹ نہ کیا کرو، بلکہ ان سے نرمی سے گفتگو کیا کرو۔ یہ بہت ضروری ہے، ہمارے جو آج جنریشن ہے اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جب یہ بھی دیکھیں کہ جب بچہ چھوٹا ہوتا ہے، اسے ماں باپ کی ہدایت کے مطابق چلنا ہوتا ہے، تو وہ اپنے معاملات کو سنبھال نہیں پاتا، تو اس وقت بھی وہ والدین جو ہے وہ آپ کی حفاظت کر رہے ہوتے ہیں، آپ کا خیال کر رہے ہوتے ہیں، آپ کی چھوٹی چھوٹی چیزوں کا جو ہے وہ تو یہ بہت ضروری ہے۔ اطاعت آپ پر فرض ہے، قرآن کہتا ہے کہ آپ کو اس کو حکم ہے کہ ماں باپ کی اطاعت کریں، لیکن یہ ہے کہ بہت ضروری ہے کہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے۔ پھر ہم آگے بڑھتے ہیں رشتہ داروں میں، تو رشتہ داروں سے بھی حسن سلوک سے پیش آنے کا حکم ہے، اور جو ضرورت مند ہوں حتی المقدور ان کی مالی امداد بھی کرنی چاہیے۔ یہ بھی قرآن جو ہے وہ اس کا حکم دے رہا ہے کہ اول خیش پھر درویش، یعنی کہ پہلے اپنے لوگوں کو دیکھو، اپنے آس پاس کے لوگوں کو دیکھو، پہلے رشتہ داروں کو دیکھو، اور جب آپ ان کی مدد سے فارغ ہو تو آپ اپنے پڑوس میں دیکھو، اپنے رشتہ داروں میں دیکھو، آگے دیکھو۔ تو یہ اس کی بھی مالی امداد کرنے کی بھی اللہ نے جو ہے نا حکم کیا ہے۔ پھر ملازمین اور ماتحت، یعنی آپ کے جو ملازم ہیں، آپ کے جو ماتحت ہیں، ان کے ساتھ ایسا برتاؤ مت کرو، حسن سلوک سے کام لو۔ یہ نہیں کہ آپ نے لٹ اٹھا کے جو ہے نا وہ مارنا شروع کر دیا، اور ہر قسم کی گالم گلوچ، اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے۔ پھر کارندہ جو آپ کے دونوں میں جو بھی یہ آپ کے جو چیزیں ہیں وہ آپ ان کو دو، جو آپ کے کام کرنے والے ہیں ان کے لیے فیسلٹیز پرووائڈ کرو، تو یہ قرآن جو ہے وہ حکم دیتا ہے۔ پھر ہمسایوں کے بارے میں حسن و سلوک سے پیش آنے، اور خواہ و رشتہ دار ہو خواہ و بیگانے ہو، ان کے بارے میں جو ہے وہ ان کے ساتھ حسن سلوک کے جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے قرآن نے۔ دوست احباب سے بھی حسن سلوک سے پیش آنا چاہیے کہ قرآنی نظریہ حیات کو تسلیم نہ کرتے ہوئے غیر مسلم کو آپ اپنا دوست نہیں بنا سکتے۔ قرآن نے کہا ہے کہ آپ قرآن کی نظریہ حیات کے مطابق کسی غیر مسلم کو اپنا دوست نہیں بنا سکتے، لیکن اس میں یہ نہیں ہے کہ آپ نے اس کے ساتھ فساد شروع کر دیا، آپ نے اس کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ جس قسم کا ان کا حسن سلوک تھا۔ ایک واقعہ میں آپ کو بتاؤں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں تشریف فرما تھے، اور وہاں سے ایک یہودی کا جنازہ گزرا، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے اور اس کے احترام میں، تو صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ آپ جو ہے وہ کیوں یہ تو یہودی کا ایک جنازہ جا رہا تھا، آپ کیوں کھڑے ہو گئے؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سبحان اللہ کہ یہ یہودی تو تھا، لیکن یہ ہمارا پڑوسی تھا، ہمارا دوست تھا، ہمارا یہاں ایک محلے کا ایک فرد تھا، ایک انسان تھا، اور اس انسان کی آج جو ہے وہ انتقال ہو گیا ہے، تو میں اس کے احترام میں کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ ہمیں درس جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے ملتا ہے، تو اس چیز کو آپ ریئلائز کریں۔ باقی یہ کہ جو غیر مسلم ہیں ان کے ساتھ جو رویہ رکھنا ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ٹریڈ بھی ان کے ساتھ کی، یہودیوں کے ساتھ، عیسائیوں کے ساتھ، تو یہ معاملات تو خیر چلتے ہیں، تو یہ سکھاتا ہے ہمیں ریسرچ کی ضرورت ہے، تحقیق کی ضرورت ہے۔ قرآن ہمارے سامنے ہے، حدیث ہمارے سامنے ہے، حضور کی سیرت ہمارے سامنے ہے، تو اب یہ اس سے زندگی کو ہم نے اچھا کرنا ہے۔ پھر آگے یتیم کے بارے میں کہ ہر وہ شخص جو معاشرے میں تنہا رہ جائے، یتیم کے اسلام میں آ جاتا ہے، ایسے لوگوں کی مدد کرنی چاہیے، بلکہ ان کی عزت بھی کرنی چاہیے، اور انہیں دھتکارنا نہیں چاہیے، اور یتیموں کی مال کی حفاظت کرنی چاہیے، یہ بھی قرآن ہمیں حکم دیتا ہے۔ پھر حاجت مند، مساکین، سائل، حاجت مندوں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ، ان کے ساتھ جو ہے وہ اگر وہ پیشہ ور گداگر ہیں تو پھر ان کی ضرورت کا تھوڑا خیال کر لو، لیکن یہ کہ یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہوتی ہے، اسٹیٹ جو ہے وہ گداگری سے جو ہے وہ لوگوں کو روکے، اور
ان کو روزگار فراہم کرے، ان کے لیے رہائش کا بندوبست کرے، تو یہ گدہ گری جو پیشہ ور جو گدہ گر آپ کو نظر آتے ہیں وہ چیز ختم ہو جائے گی۔ لیکن اگر آپ کسی کی مدد کر رہے ہیں تو اس کے لیے احسان نہیں ہے، اس میں احسان نہیں دھرنا چاہیے، یعنی کسی اگر سائل کے ساتھ آپ نے کچھ کر بھی دیا ہے تو آپ احسان اس کو جتائیں گے نہیں جناب میں نے آپ کے ساتھ یہ کیا، بلکہ اس کے ساتھ جو ہے وہ بطریقہ احسن جو ہے اس کو جواب دیا کریں کہ بھائی اس کے ساتھ صلہ رحمی کریں۔ پھر جو مسافر آپ کو کوئی نظر آئے تو اس کی مدد کر دیا کرو، جو اندر ضرورت اس کی مدد کرے گا اللہ اس کے ساتھ ہے۔ یہ اس قسم کا جو ہے وہ آپ کو مسافر کے بارے میں حکم ہے۔ پھر قرض کے بارے میں کہ ضرورت مندوں کی امداد کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ انہیں قرض دے دیا جائے۔ سود تو قرآن کی روح سے حرام ہے، اس لیے قرض بلا سود ہی دیا جائے۔ اور قرض جو لین دین کا معاملہ ہے ہمیشہ ضبط تحریر میں لے آؤ، یعنی کہ جو بھی آپ نے ایک دوسرے کے ساتھ اگر کوئی قرض کا معاملہ کیا ہے تو اسے ضبط تحریر میں لے آئیں، سود کا عمل اس میں شامل نہیں ہونا چاہیے، اور تحریر میں لائے بغیر کوئی بھی چیز جو ہے وہ بطور امانت جو ہے وہ نہیں رکھوانی چاہیے، آپ اس کو رہن رکھیں تو اس کو معاملے کو تحریر میں لے آئے۔ پھر قرض کی ادائیگی کے لیے جو وعدہ کیا جائے اسے پورا کیا جائے، اور اگر کوئی مقروض کی پوزیشن ایسی نہ ہو وہ وقت پر قرض ادا نہ دیے تو اسے مہلت دی جائے۔ آج تو ہم کسی کو اگر قرض بھی دے دیں اور وقت معین ہے اور وہ اس پہ نہیں دیتا تو آپ اس کو مہلت دو، ہو سکتا ہے اس کے ساتھ کوئی ایسا مسائل ہوں تو آپ اس کو مہلت دیں، اور اگر وہ قابل ادائیگی کے قابل بالکل نہیں ہے تو اس کے قرض کو آپ معاف کر دیں۔ قرآن یہ فرماتا ہے کہ اپنے بھائی کو اگر تم قرض دے رہے ہو، اپنے مسلمان بھائی کو، تو وہ اگر وہ ادا نہیں کر سکتا تو اسے معاف کر دو۔ تو معاف کرنے کا تو ہمارے پاس آج کوئی ایسا بات بنتی ہی نہیں ہے، ہم تو معاف تو ہم نے کرنا ہی نہیں ہوتا۔ تو یہ قرآن کی ہدایت ہے، یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ اگر کوئی ادائیگی کے قابل نہیں ہے آپ اس کو دیکھو تو صحیح کہ وہ قرض ادا کر سکتا ہے نہیں تو اسے آپ معاف کر دیجئے۔ پھر اس کے بعد ایفائے عہد کا ذکر ہے کہ جو وعدہ کرے اسے پورا کرے، چاہے وہ انفرادی ہو چاہے وہ اجتماعی معاہدات ہوں، تو ایفائے عہد کریں۔ پھر اس کے بعد امانت ہے کہ کسی کو امانت دی جائے تو اسے احتیاط سے واپس کر دینا چاہیے۔ پھر آپ کوئی باہمی مشورہ کریں تعاون میل جول کا، تو اس میں یہ ہے کہ خفیہ بات چیت کی جا سکتی ہے، لیکن بشرطیکہ کہ وہ اچھے کاموں کے لیے ہو، یعنی کہ خفیہ باتیں جو ہیں وہ اچھی باتوں کے لیے آپ کریں، نہ کہ ناجائز غلط باتوں کے لیے۔ اچھی باتوں میں ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کریں، غلط کام میں کسی کے ساتھ تعاون نہیں کرنا چاہیے، میل جول رکھنا چاہیے، لوگوں سے ترش روئی سے پیش نہیں آنا چاہیے۔ پھر غیر مسلموں کے ساتھ جو برتاؤ ہے وہ اچھا رکھیں، غیر مسلم یکساں طور پر وہ کیونکہ انسان ہی ہیں۔ ہاں البتہ یہ دیکھیں کہ وہ آپ کے اللہ کے جو ہے وہ خلاف کوئی ایسی بات نہ کرے، آپ کی قرآن آپ کے نبی کے بارے میں ایسی باتیں نہ کریں۔ پھر ان کے معبودوں کے حق میں گستاخی نہ کرو، ان کی پرستش گاہوں کی حفاظت کرو۔ یہ بھی مسلمان کو سکھایا گیا ہے کہ بھائی اگر چرچ ہے، اگر کوئی سینیگوگ ہے، اگر کوئی مندر ہے تو اس کی حفاظت کرو۔ یہ مسلمان کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو، کیونکہ یہ نہ ہو کہ وہ آپ کو اٹھ کے آپ کی مسجد میں کبھی جو ہے وہ اس قسم کی بات کر دیں۔ تو یہ مسلمان کو یہ سکھایا گیا قرآن میں، یعنی اور پھر قرآن نے بتایا کہ خدا نے ہر قوم میں رسول بھیجے ہیں، اس لیے غیر مسلموں کے بانیان مذہب کی عزت کرنی چاہیے اور اسے سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے پاس جو بھیجا ہے وہ اصل میں وہ قرآن کریم کے اندر محفوظ ہے، اور سچا دین جو ہے وہ اسلام ہے جس کا ضابطہ قرآن ہے۔ دین کے معاملے میں کوئی بھی جبر نہیں، لا اکراہ فی الدین، یہ میں آپ کو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ دین کے معاملے میں آپ نے کوئی سختی نہیں کرنی، کوئی ایسا معاملہ نہیں کرنا، پیار محبت خلوص اخلاص کے ساتھ پیش آنا ہے۔ تو دین کے معاملے میں کوئی جبر نہیں ہے۔ پھر دوسروں تک حق کی بات پہنچاؤ، اگر کسی سے بحث کرو تو بھی حسن کرانہ انداز سے کرو۔ پھر اصلاح خویش کیا ہے، دوسروں کی نصیحت کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی اصلاح کی بھی فکر کرو، یعنی کہ آپ دوسروں کو نصیحت اور خود کو وصیت یہ نہیں کرو، دوسروں کو نصیحت کرتے رہو، اپنی بھی اصلاح کرو اور خود بھی اس پہ عمل کرو۔ یوں ہی اپنے آپ کو مقدس نہ جتائے پھرتے رہو کرو کہ بھائی میں تو سپیریئر ہوں، میرے جیسا کوئی ہے نہیں، میرے جیسا دولت مند، میرے جیسا عقل مند، مجھ سے جیسا پارسا، مجھ سے جیسا بہتر کوئی انسان ہے ہی نہیں، یہ بھی نہ جتایا کرو۔ اور کبھی بھی منافقت جو ہے وہ نہیں اختیار کرو، یعنی جو ہو وہ اپنی زبان سے ظاہر کرو، جو دل میں ہے وہ ظاہر کرو،
اپنے اندر دل میں چھپا کے نہ رکھو، نہ وہ بات غلط بات کرو، منافق نہ بنو اور اگر کوئی تمہیں اچھی بات کہے تو اسے جواب نہ دو، پہلے تم خود پر اس پہ عمل کرو، پھر کسی کو اگر آپ نے سمجھانا ہے تو اس طرح سمجھاؤ، بھائی پہلے آپ خود عمل کرو پھر مجھے اس پہ عمل کرنے کی بات بتاؤ، اگر آپ اس پہ خود ہی عمل نہیں کر پا رہے تو آپ مجھے کیا جو ہے نا بتا پائیں گے؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہے یہ اس ٹاپک میں ہم نے کور کرنے کی کوشش کی ہیں دعوی معاشرت میں، اور اس کا پارٹ 2 تھا۔ امید یہ ہے کہ آپ اس لیکچرز کو سنیں گے اور ان پر کچھ عمل کرنے کی کوشش کریں گے، قرآن کو، حدیث کو، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سمجھنے کی کوشش کریں گے، اور اس کے لیے یہ ہمارے چینل کو آپ دیکھتے رہیں، لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ بہت بہت شکریہ، اللہ حافظ۔